بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 27 تک کا درس ہو چکا ہے۔ خدا کی وحدانیت، خدا کی صفات، خدا کی ذات پر بے مثال گفتگو روز پاک کے حوالے سے جاری ہے۔ خدا کی صفات تو بہت ہو گئیں، خدا کی ایک صفت، ایک کلمے کی گہرائی، گہرائی اور حقائق کو احاطے میں تو لا ہی نہیں سکتے، لیکن پوری روئے زمین کو کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، بچے ہوئے تمام دنیا کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور اللہ کے اس ایک کلمے کی عظمت بیان کرنے کے لیے بیٹھا جائے تو روشنائی ختم ہو جائیں گی، خدا کا کلمہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ایسا عظیم الشان ہمیں اللہ عطا کیا ہے۔ آپ غیروں کے یہاں جائیں تو ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں نہیں ملا تو اس کو توڑ دیں گے، وہ دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بظاہر ملے یا نہ ملے، لیکن ہم مانتے ہیں اس رب کو، اتنا زبردست ایمان ہے۔ یہ سب صدقہ ہے آج کی تاریخ میں ولیوں کا، ان کا احسان ہے۔ اور ہم ہندوستانیوں پر تو خاص طور سے خواجہ غریب نواز کا احسان ہے، ہم غریبوں کو۔ شب برات کے بیانوں میں سے سب سے عمدہ جو جملہ میری زبان سے اس بار نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہار کر کے بھی جیت گئے اور وہ جیت کر کے بھی ہار گئے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب کی زبان سے کہہ دو میں مشرک کو نہیں بخشوں گا، اور کہتا ہے مومن کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان کو کوئی نہیں جیت سکتا، چاہے بڑی سے بڑی سیاست کیوں نہ ہو، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے اور ہمیں حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی کرناٹک سے ایک فون آیا، میں سوچا آن لائن ہی اس کو جواب دے دوں گا، اگر وہ سن رہی ہیں تو سن لیں۔ ہماری بچیاں بھی عجیب ہو گئی ہیں، اسکول اور کالج کی اجازت کیا دے دیا شریعت نے، اسے جائز سمجھنے لگی۔ اجازت کو جائز کا نام نہ دیجیے، جائز میں ثواب کا پہلو ہے، اجازت میں ثواب کا پہلو نہیں ہے۔ خیر، ہمارا بھائی کسی غیر مسلم کو پیار کرتا ہے، معاذ اس طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جواب دیتا ہوں، قرآن پاک پر آپ کا ایمان ہے؟ سنو، اللہ پاک فرماتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ بھائی اگر نظامیہ کے دارالفتہ میں بیٹھ جاؤں تو لوگ کہیں گے یہ فتویٰ نظامی ہے، بریلی کے اس میں بیٹھ جائیں تو بریلی کا فتویٰ ہے۔ چلیے ہم اللہ کے دارالفتہ میں بیٹھ کر جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 یاد رکھیے گا، 221 فرماتا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَّ. الحمدللہ، کیا صداقت کلام کی دلیل ہے. حضرت انس سے روایت ہے، طبرانی میں حدیث ہے، گفتگو کے درمیان اگر چھینک آ جائے تو کلام کی صداقت کی دلیل ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اس وقت میں، اس موقع میں گویا پوری دنیا کے مسلمان بچے اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ یہی ذہن دینا چاہتا ہے، میرے کلام پہ بھروسہ کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ. کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے خالص یہ اوباش قسم کے ہمارے ہی بچے کے حوالے سے ہے. فرماتا ہے اے بچوں، اب یہ ترجمہ ہے، اے لوگو مشرکہ سے نکاح مت کرنا. مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا. کب تک؟ حتی یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان میں نہ آ جائے. سوال کیا کرتے آج کے بچے؟ شادی کر لیے تو امید ہے کہ ایمان لے آتے. یہ جملہ ہے تو اس کو اس اینگل سے آپ بتا دیجئے، امید کر لو پہلے ایمان لانے کی، پھر شادی کرنا. شادی عمل ہے اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بغیر ایمان کے. تو نکاح بھی ایک عمل ہے نا. ہاں، تو مشرک عورتوں سے نکاح اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اور اس میں ہمیں زیادتی کا عنوان نہ دیا جائے، کیونکہ خود اللہ دیکھیے فرماتا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. بولتے ہیں نا ارے میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے، ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک غریب، کنیز، فقیر مومنہ، مالدار مشرکہ سے، محبوبہ سے بہتر ہے. کیا بات ہے، خیر کا لفظ ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھا جائے لیکن مجھے نہیں بھاتی مشرکہ. فیصلہ کلیئر ہے. اسی طرح اے اولیاء، باپ داداؤں کو، باپ کو بھی فرما رہا، مشرکین سے نکاح اپنی اولاد کا نہ کرواؤ، اپنی بیٹیوں کا. مشرکین سے، وہاں تو مرد تھا نا، یہاں اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کراؤ. حتی یؤمنوا، جب تک کہ وہ مشرکین ایمان نہ لے. یہاں پر بھی وہی شرط ہے. وجہ اس لیے کہ اپنی بیٹی کے لیے اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ مشرک بہت پیسہ والا ہے، گلف میں رہتا وغیرہ وغیرہ، تو سنو، میرے نزدیک مشرک جتنا بھی دولت مند ہو، عبد مومن بہتر ہے اس سے. عبد مومن، مومن غلام بہتر ہے اس سے، مالدار مشرک سے. کیا بات ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں بھا جائے. بڑی اہمیت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اس بات کو سمجھیں کہ مومن ہو. سب سے پہلی بات کی فکر یہ کریں کہ آپ مومن ہیں، اور یہ محض اللہ کے فضل سے آپ مومن، کوئی مجبوری میں نہیں. اللہ کے کرم سے آپ مومن ہو، ورنہ گوبر گنیش قوم میں جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو اپنا معبود سمجھ جاتے. معاذ اللہ، بہت اچھے ہو. میں اس سے ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کو پہچانیں. جا بجا درس قرآن کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن میں کم سے کم 10 سے 15 سے 20 مقامات پر لفظ حجاب ہے، اور کیسے کہا گیا کہ قرآن میں حجاب ہی نہیں ہے. قرآن میں اللہ پاک نے سورہ رجال نہیں رکھا، سورہ نساء رکھا. کیسے کہا گیا کہ عورت کو بے پردہ کر دو؟ جس قرآن کے اوراق کو ہم بے پردہ نہیں کر سکے، قرآن کے مضامین کو ہم کیسے بے پردہ کر دیں؟ اور مضامین میں ایک مضمون ہے عورت. کیا بات ہے. اللہ پاک، بس یہی ریئل میں قرآن کے درس کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھنے کی ضرورت ہے. پڑھنے کی ضرورت ہے. محفل قرآن، درس قرآن قائم کرنے کی ضرورت ہے. سالانہ جلسے میں تو بہت خرچ کر رہے ہو آپ. مدارس کو پروموٹ کرو، ہے نہیں؟ صحیح ہے جملہ؟ ہاں، مدارس کو پروموٹ کرو، مدارس کو بڑھاؤ. علماء کو اتنا فارغ الحال بال کر دو کہ وہ مکمل قرآن کے مطالعہ میں غرق ہو کر کے امت کے لیے وقف ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کے وقت کے سرمدوں کو توفیق خیر نصیب فرمائے. میں توحید کے کانسیپٹ کو تقریباً 10 درس تو ہو چکا تھا، خالص توحید پر بحث چل رہی ہے. سوچیں اللہ پاک غوث پاک کی زبان سے ہم لوگوں کی اس مجلس میں توحید کا یہ جو عنوان دیا ہے، ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیں گے تو یہی لگتا ہے کہ تعلیم قرآن
اللہ کو پہچاننا ہے، تعلیم قرآن خود کو پہچاننا ہے. تمہاری رسپانسبلٹی، تمہارا معیار، تمہارا بیس، تمہارے جینے، تمہارے مرنے، سب کی حقیقت کیا ہے. قرآن پاک میں سورہ ملک میں موت و حیات کا ایک معیار ہی بتایا. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے موت حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں جانوں کہ تم میں کون عمل اچھا کرتا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جینا چاہتے ہو تو میں نے زندگی بھی اس لیے دی ہے تاکہ اچھا عمل کرو، موت بھی اس لیے دی ہے تاکہ اچھا عمل کرو. تو موت و حیات کا معیار بنایا احسن عملا میں نے اس لیے. تو ہماری زندگی اور ہماری موت یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم اچھے عمل کرنے والے، اور اچھے عمل کرنے والے اسی وقت ہوں گے جب ہم جانیں گے کہ اچھا عمل کیا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہتر ہے قرآن کی تعلیم، قرآن اور حدیث پاک کی تعلیم، نبی سے جڑنا، قرآن سے جڑنا. آج ہمیں کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں لوگ، جھوٹے بول رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو. ہاں جھوٹے بول رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو. ستیہ کو دکھایا جا رہا ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ بھیجا نا آپ نے ایک کلپ، ستیہ کو دکھایا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف ستیہ دکھایا جائے تو پھر آپ کیوں روک دیتے؟ اگر آپ سچے ہو پھر ہر سچائی کو دکھانے کی بات کرو. بڑے افسوسناک بات ہے. لیکن چونکہ آپ کو کیا سمجھا جا رہا کہ آپ موبائل کی دنیا میں، گوگل کی دنیا میں، یوٹیوب کی دنیا میں اتنا مگن ہے کہ آپ کچھ جانتے ہی نہیں، نہ اسلام جانتے، بس کچھ نہیں جانتے. آپ بس اتنا جانتے کہ ہم مسلمان ہیں، عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، ختم. تو ان کی سوچ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہم جو بھی ہیں ہماری رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ ہمارے ماتحت جو نوجوان ہیں، میں تو والد صاحب پر ایک لفظ ہمیشہ باحیات ہے الحمدللہ، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے. ہر باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے. آج بات ایک دم توحید پر نکلی ہے تو میں غوث پاک کے فیض کے آئینے میں بتا رہا ہوں. فجر کی نماز ہمارے بیٹے جب نہیں پڑھتے ہیں، بالغ بیٹے، تو ماں یا باپ بیس کیا بناتے ہیں کہ رات بھر جگا ہے. دھیان دیجیے گا. لیکن سچا باپ کون ہوتا ہے ذرا سنیے. اذان کے وقت اس کو اٹھانا چیخ کر کے زبردست زوردار انداز میں. کیوں؟ اس لیے کہ رات بھر جگا ہے. کہاں جگا ہے بتاؤ؟ کیا وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا یا کسی محفل درس قرآن میں تھا؟ جو آپ نے بیس بنایا کہ سونے دو، رات بھر جگا ہے، وہ فجر میں نہیں اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ رات بھر دوستوں کی محفل میں، پارٹیوں میں اپنی زندگی کاٹنے والے بیٹے کا دفاع کر رہا ہے. ایسے ماں باپ کے گریبان کو وہ اولاد پکڑ لے گی اور میدان محشر میں پوچھے گی کہ میں نے جب غلط کیا تھا تو آپ تو ذمہ دار تھے، آپ کیوں نہیں تھپڑ مارے مجھے؟ لیکن ہم نہیں، بڑے ادب سے نہیں وہ ادھر تھک کر کے آئے ہیں، ولیمہ سے اٹینڈ کر کے آئے ہیں، رات بھر جگ کر کے آئے ہیں، ان کو سونے دو. بہو کو بھی ہاں سو رہو ایک دم آرام سے، پڑھ لینا، قضا ہے نا اللہ. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں. اسی لیے اللہ پاک نے بھی صحیح کہیں قوم میں بزرگ اگر نہ ہونا تو ہم کو تو کب اٹھا لے پتا نہیں. کافر کو تو چھوڑیے، وہ تو بے حساب ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی حساب ہی نہیں ہے. لیکن دنیا بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے بھی تو رکھے ہیں نا، ہمارے لیے بھی رکھے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم دفاع کر رہے ہیں، ڈیفینس کر رہے ہیں اپنی اولاد کا، لیکن برائیوں میں، اچھائیوں میں نہیں. تم دیر سے آئے ہو، کہاں سے آئے دیر سے؟ پارٹیوں سے. اچھا، ولیمہ سے. اچھا، فجر کی نماز پڑھ کے سونا ہے. اب اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سنیے نا، حدیث پاک کہہ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں جب 7 سال کا بچہ ہو جائے حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو یہ مارو کا کون کہا؟ رسول اللہ رحمت للعالمین. کہ جو حضرت فاطمہ کو کہیں کہ حسین کو کچھ مت کہا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے. سمجھ رہے نا؟ وہ کہہ رہے مارو، اور آج ہم کیا کریں؟ بہو ذرا سی دیکھنا، تکلیف نہ ہو. سب کچھ ایک دم بند کر کے آرام سے ان کا بستر لگا رہے ہیں ہم. ایسے ماں باپ
احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. اور اللہ پاک جب پوچھے گا ان اولاد سے تو وہ اپنی سزا کا تو بعد میں کہے گا میرے ماں باپ سے پوچھ کے اس نے ہی مجھے نہیں تربیت دیا, نہیں مارا. تیرے نبی نے رحمت اللہ عالمین نے تو کہا تھا مارنے کے لیے, مگر مارا کہاں, وہ تو دفاع کیا, ڈیفینس کیا. خیر اللہ پاک سب کو نیک بنائے. چونکہ اتنا اچھا مہینہ چل رہا ہے نا, رمضان میں جانا ہے نا لوگوں کو, اس لیے بھی اللہ پاک مدد فرمائے. اب ذرا سنیے ایک آیت کریمہ جو بڑی اہم آیت کریمہ ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لائن پر مشتمل آگے کی آیت کی تمہید ہے, مگر اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک ہر دن, ہر وقت, ہر لمحہ ایک نئی شان میں ہے. کل یوم ہوا فی شان. خود غوث کہہ رہے ہیں لا یشغلہ شأن عن شان. ایک سیکنڈ میں جو شان تم نے خدا کی دیکھی دوسرے سیکنڈ میں اس کے علاوہ شان دیکھو گے. سیکنڈ پریشان ہو جائے لیکن شان الہی الگ الگ نظر آئے. واہ, اللہ کے افعال نہ کوئی زمانے کا محتاج نہ مکان کا محتاج. تو سنو, اللہ کی توحید اتنی اسٹرانگ جب تمہاری ہے تو ایک اور توحید سنو, وہ توحید فی الخلق ہے. کیا ہے فرماتا اللہ, دیکھیے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. ساری مخلوق کو ایک طرف کھڑا کرو, ساری مخلوق کو. تم کوانٹٹی نہیں کر سکتے, اس کو گن نہیں سکتے. اب ذرا غور کیجئے گا, پہلے ترجمہ سن لیے. سنو, تمہارا پیدا کرنا, غوث کہتے ہیں اظہارکم فی فضائل وجود فی النشأۃ الاولی. دنیا میں جو وجود کی فضا میں تمہیں رکھا, کیا بات ہے, فضائے وجود جو تمہیں عطا کیا. ولا بعثکم, اور پھر آخرت میں اس فضائے وجود سے مارنے کے بعد جو اللہ اٹھائے گا. تو تم جانتے ہو تمہارے نزدیک تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کنفس واحدہ, یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا. تم سب کو ایک جان کی طرح پیدا کیا اللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو, تم تو 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال لگا دیتے ہو والد بننے کے لیے 2-3 بچے کے. میں کہہ رہا ہوں کہ ساری مخلوقات میرے نزدیک پیدا کے معاملے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو میں نے پیدا کیا. ایک جان کو جیسے میں نے پیدا کیا ایسے ہی ساری مخلوق میرے نزدیک ایسے ہی. اس کا جو عنوان دیا میرے غوث نے, سنیے کیسے. یعنی ایجادکم جملتن اولا وبعثکم ثانیا کذالک فی جنب قدرتنا و ارادتنا کا ایجاد نفس واحدہ بلا تفاوت. کیوں؟ اذ متا صدر عنا قولنا, اس لیے کہ جب ہماری جانب سے ہمارے قول کن کا صدور ہو جاتا ہے. لفظ کن, ہماری جانب سے لفظ کن کا صدور ہو جاتا ہے, یعنی جب میں کن کہہ دیتا ہوں سب ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اشارۃ منا الی خلقکم وبعثکم جملۃ, اور میں اس کن کا اشارہ تمہارے پیدا ہونے یا تمہارے باس کی طرف کر دوں تو سڈنلی ہو جائے. فیکون الکل فی الحال, سڈنلی ترجمہ اسی لیے میں نے کیا, کون نفس واحدہ, ایک ہی جان کی طرح. مطلب میں تمہیں ایک کثرت کی. اچھا ایک اور بات یہاں پر سمجھ میں آئی, میجارٹی سب کی بات کر رہے ہیں لوگ, ہم تو بس ایک جان ہے, اسی لیے ہمارے باپ سے بھی وہی سوال ہو رہا جو ہم سے ہو رہا, ہمارے دادا سے بھی وہی ہوا جو ہم سے ہوگا, ایک ہی سوال ہوگا. اس کا مطلب جان واحد, نفس واحد ہی کا لحاظ بھی ہے. سارے نفوس کو اللہ نے نفس واحد کا ہی عنوان دے دیا ہے. فرماتا آگے ان اللہ سمیع بصیر, بے شک میں تمہارے ظاہر اور باطن کے راز و اسرار پر مطلع ہوں, سن رہا ہوں سب. جو تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے زبانوں سے صادر ہے میں سب سن رہا ہوں. بصیر, اور جو تم سے ظاہر ہے میں وہ سب دیکھ رہا ہوں. ولا یطلع سبحان لجمیع الکوائن والفواسد. اچھا یہ آگے کی آیت سے ہے, یہ آیت نمبر 28 میں. اس آیت کریمہ میں غوث پاک نے ایک لفظ پر کافی زور دیا ہے کہ اللہ کو مجبور نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ مومنوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نہیں دے رہا ہے تو ایسا نہ سمجھنا کہ اس کے دریائے کرم میں کمی ہے, فضل و احسان میں کمی ہے. نہیں, بلکہ تمہارے اندر لینے کی صلاحیت ابھی تک نہیں پیدا ہوئی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کافروں سے عمومی طور پر کہہ رہا ہے تم کتنا اترا رہے ہو. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر سب کا اتفاق ہے.
اور ایک بات کلیئر کہہ دوں کہ کوئی بھی ایمان کے بغیر نہیں مرے گا. لفظ ایمان شرعی نہیں بول رہا ہوں میں، اصطلاحی نہیں بول رہا ہوں. ایمان بمانا یقین، آخرت پر یقین، اللہ پر یقین، ایک خدا پر یقین، فرشتے پر یقین. آج انکار کر دے رہے ہیں نا کوئی نہیں ہے، تب تو یہ رات کی اجالے ہو یا دن کی تاریخ ہو، رات کی تاریخی ہو یا دن کے اجالے ہو، یہ سب میں ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں، سب بالکل اندھیرے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ایک عربی کا مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسہ، انسان اپنے اوپر ہی ہر ایک کو قیاس کرتا ہے، یعنی ہر ایک اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا وہ ہوتا ہے. کیا بات ہے، جیسا وہ ہوتا ہے. آپ ان تمام کیا بات ہے، شذورات اسلامیہ کو آپ غور کریں. خیر کہنا یہ کیے جا رہا ہوں میں کہ اللہ سبحانہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں سے مطلع ہے. اگر ہم مومن ہیں تو بس مومن ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، بے دیکھے ہم نے ایمان لایا. ہم اتنا تو یقین رکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم امتی ہیں. جب نہیں ہے تو اب آپ بتائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، فاقہ کشی بھی ہوئی. اب یہ پیٹ پہ پتھر باندھنا یا فاقہ کشی حضور کے ایمان میں تزلزل لایا؟ میں وہ ذہن دینے جا رہا ہوں آپ کو، کمپیئر کر کے نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں امتی اور نبی میں، مگر وہ مختار کائنات ہیں جن کے شان یہ بتا رہا میرے حبیب آپ جو چاہو گے وہی ہوگا. 2 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو سید الملائکہ، ایک بار فرشتے کو ہمت ہے کہ آپ لوٹا دیں، لیکن محمد عربی کی یہ شان ہے کہ فرشتے کو بھی لوٹا دیں. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ آپ کو ہمت ہے، آپ تو دیکھیں گے تو پتہ نہیں روم بند کر لیں گے. لیکن طائف میں جب ستایا گیا، اللہ پاک نے ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، ملائکۃ الجبال، فرشتوں کو بھیجا، مگر ایک شرط تھی کہ نبی کا اشارہ ہوگا، تب نبی کہیں گے تب. حضور پاک صلی اللہ، اب بتائیے خدا کہہ رہا ہے. یہاں پر ایک لطیف نقطہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے تو نبی کو کہنا چاہیے نا. اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے تو اطاعت یہ نہیں ہے کہ آپ مصلحت کو چھوڑ دیں. اس جملے پہ غور کیجیے، اطاعت یہ نہیں ہے کہ آپ مصلحت کو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول اچھے سے جانتے ہیں خدا کے حکم کی اس مصلحت کو، اور اسی لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے جب لوٹایا تو اعتراض میں نہیں کہ میری بات کو کیوں ٹالا. اچھا وہی پیمانہ یہاں پر بھی دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز سے پیچھے اپنے آپ کو ہٹا دیا جبکہ نبی کا آرڈر تھا کہ آگے رہو. تو دیکھیں مصلحت، ادب، تقاضے. تو امت کا غم اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میرے حبیب کے اندر بہت ہے، بہت ہے. اب اگر حبیب نے کچلا دیا تو میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایمان والے ہیں، اور میری عطا سے حبیب بھی جانتے. اسی لیے حبیب نے کہا جاؤ، میری حقیقت سے ناآشنا ہے، تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے نوری کہ ان کی نسلوں میں سے ہمارے وفادار ہوں گے. اور ہوئے. کہنا یہ ہے کہ ہمت ہے. ایسے با اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پتہ نہیں، ایمان کو ذرا آپ بچا کر رکھیے، بہت بڑی دولت ہے یہ کہ آپ کو اگر پریشانی ہے، تکلیف ہے، مجبوری ہے تو آپ اسے ایمان کے آڑے مت لائیے. ایمان کو اسٹرانگ رکھیے ہر حال میں، قرآن کو اسٹرانگ رکھیے، توحید کو اسٹرانگ رکھیے، اس میں کمی بیشی نہ ہو. کیونکہ مختار کائنات نے دکھایا ہے تکلیفوں کو سہ کر، پریشانیوں کو سہ کر، جبکہ وہ اختیار میں تھا کہ انہیں دور کیا، پوری امت کی تکلیف کو دور کر دیا ایک دعا میں. میرے امام کہتے ہیں ایک جملہ، ہم دعا کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس دعا کے لیے فرشتے پھر تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حلال کھاتا یا حرام کھاتا. دیکھیے گا، حلال کھاتا یا حرام کھاتا، صدق مقال اور رزق حلال کی تحقیق کرتے ہیں. لیکن جب میرے آقا دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک قبولیت کو کہتا ہے زمین پر جاؤ، دعائے مصطفیٰ مکمل ہونے سے پہلے لے لو. کیا بات ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شان سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت سمجھ رہے، قبولیت. تو اب بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
رب حب لی امتی، دعا کیا نا ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور جب دعا کیا تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا ہوگا نا. اب جب گلے سے لگایا تو اس رسول نے، دھیان دیجیے، جو پیٹ پہ پتھر باندھے، سب کچھ کیے تمہارے لیے، آج تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہو جا رہی ہے تو تم چھوڑ دے رہے ہو. ہمارے بچے ہندوؤں میں جا رہے ہو، ہمارے بچیاں ادھر ادھر جا رہے. وہ لیٹسٹ تمام بچے مسلمان مرد عورت سیاستدانوں سے یہی کہوں گا کہ یاد رکھنا، کس کو تم جواب دو گے؟ کس کو؟ ارے وہ تیر تم سے پوچھے گا جو حلقوم اصغر پر چلی تھی، پوچھے گا کیا کیا تھا میں نے تو قرآن کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے اپنے بچپنے کو، شیر خاری کو قربان کر دیا، اور تم کھاتے پیتے شریعت کو چھوڑ دیے. نہیں، اللہ پاک محفوظ فرمائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، توحید و سنت پر قائم رکھے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے، صاحب قرآن سے محبت نصیب فرمائے. یا اللہ، ہم سے پہلے جو بھی گزر چکے ہیں سب کو بخش دے، جو زندہ ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، شفاء کلی نصیب فرما. جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو بستر مرگ پر ہیں خیر فرما. دعاؤں کی جو درخواستیں کی ہیں قبول فرما. تو علیم بذات الصدور ہے، بے مانگے سب کو دیتا ہے. مولا، جو بہتر ہے ہمارے لیے اگرچہ ہم نے نہیں مانگا وہ عطا کر دے مولا، اور جو شر ہے ہماری زندگی کے لیے، چاہے ایمان کی دنیا میں ہو یا عمل کی دنیا میں ہو، مولا اگر ہم وہ مانگ بھی رہے ہیں تو ہمیں نہ عطا کر. یا اللہ، ہم سب کو خیر کے ساتھ زندگی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.